وہ جب کبھی اپنے ماضی پر نظر ڈالتا تو اسے فوراً ہی یاد آ جاتا تھا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے ہیں۔ یہ وہ برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر غذا فراہم کر سکے، اور اس کے معصوم بچے بھوک کی آنکھ میں جھلس رہے تھے، اور وہ دل ہی دل میں اس ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا کر دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی زب و حال خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فقر و فاقے اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، وہ آج اس ایک جملے کی برکت سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ فقیری اور تنگ دستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت تنگ آ گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی زب و حالی کا تذکرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ سنائے گا اور ان سے مالی امداد بھی طلب کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن طلب حاجت سے قبل ہی اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا: جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست و سوال کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض نہ کر سکا اور واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہی جیسا فکر و فاقے کا ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اس ارادے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی امداد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست و سوال پھرانے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر واپس لوٹ آیا، لیکن گھر پر چھائی ہوئی بے سر و سامانی اور غیر معمولی مصائب روزگار نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ طلب حاجت کا ارادہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ گیا۔ اس بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے پہلے جیسے مخصوص لہجے میں وہی جملہ پھر دہرا دیا۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ جملہ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کنجی ہے۔ اس دفعہ جب وہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر جانے لگا تو اس سے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر سوال ہی کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے کروں گا اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوا اس قوت بازو سے کام لوں گا جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ میرے کام میں کامیابی عطا کرے اور مجھے ہر طرح سے بے نیاز بنا دے۔ اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ فوراً ہی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا کرے۔ اس نے پڑوسی سے کلہاڑا ادھار مانگا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر لی اور اسے لا کر بازار میں فروخت کر دیا۔
اس طرح اسے اپنی محنت کا پھل بہت اچھا معلوم ہوا۔ چنانچہ آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی آمدنی سے ایک کولہاڑا خرید لیا۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے کچھ جانور اور دیگر گھریلو سامان بھی خرید لیے۔ لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے فروخت کرنے برابر جاتا رہا اور کچھ عرصے بعد وہ ایک مالدار تاجر بن گیا اور غلام وغیرہ بھی رکھ لیے۔ ایک روز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے یقیناً بے نیاز بنا دے گا۔